بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو دوں گا کہ انڈیا میں ڈاکٹر انکو ورما ہیں جو کہ ایمرجنسی کے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بیمار ہو گئے 3 سال پہلے اور انہوں نے پھر کیٹو اور کارنیوا ڈائٹ شروع کی۔ اس کے رزلٹ بتاؤں گا، اور یہ اس لیے بہت بڑی خبر ہے کہ انڈین ویجیٹیرین ہے۔ وہاں اس سے پہلے کافی ڈاکٹر کیٹو وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کمرشل بنیادوں پر کر رہے ہیں، چیزیں بیچنے کے لیے۔ یہ پہلے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کہ صحیح طرح اسٹڈی کی ہے اور عمل کیا ہے، اور ان کا یہ لیکچر ہے، یہ ڈاکٹر شیفی کے ساتھ، یہ آپ ضرور سنیں۔ ڈاکٹر شیفی بہت بڑے کارنیور ہیں اور نیورو سرجن ہیں، پچھلے لیکچر میں ان کا بتا چکا ہوں آپ کا۔ تو ان کا 16 سال کا تجربہ ہے ایمرجنسی کا، ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، اور میٹابولک سنڈروم ہوا اور فل ریکوری ہوئی، اور یہ حیران تھے۔ اس کی بڑی وجہ اس کی وہی ہے جو میں بتاتا آ رہا ہوں۔ ان کے ٹیسٹ دیکھیں آپ، جولائی 2021 میں جب ان کو میٹابولک سنڈروم انسٹنس ہوا تو ٹرائیگلیسرائڈ 600 تھا اور ایچ ڈی ایل 37 تھا، جو اس کی ریشو 16 تھی، جو کہ نارمل 1 سے 1.9 تک ہے، اور بلڈ پریشر بڑا ہوا تھا، اوور ویٹ تھے اور پری ڈائبیٹک تھے۔ تو ان کو نیوٹریشن کے بارے میں، جیسے ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا، کسی ڈاکٹر کو کچھ نہیں پڑھایا جاتا ہمارے یہاں، ایک آدھ صفحہ ہوتا ہے، ان کو بھی کچھ نہیں پتہ تھا۔ بعد میں انہوں نے جب یوٹیوب پہ گئے، ہماری طرح دیکھا، لیکچر سنا، تو پھر ان کو احساس ہوا، یہ کہتے تھے کہ 90% آف دی پاپولیشن جو انڈیا کی ہے وہ ویجیٹیرین ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اسٹینڈرڈ ڈائٹ ہے، روٹی چپاتی ہوگی، ساتھ چاول ہوں گے، دالیں ہوں گی، اور یہ چیز چھولے ہوں گے، چنے ہوں گے، یہ سارا کاربوہائیڈریٹ ہے، اس میں پروٹین وہ یہ پلانٹ پروٹین ہے۔ تو یہ اس کا مسئلہ ہے۔ تو ایوریج لائف ادھر بھی 67 ایئر ہے، اور ایوریج جو میٹ کنزمپشن ہے وہ سب سے کم ہے دنیا میں۔ 3 kg میٹ ایک بندہ ایک سال میں کھاتا ہے۔ ابھی میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ اور 30% انڈیا، انہوں نے کہا کہ پاپولیشن ہم ڈائبیٹک ہے۔ یہ کس لیے کہ وہ سارا کارب کھا رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہاں میں پھر بتا دوں کہ ہمارے یہاں بھی یہ ڈائٹ ہے، کچھ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پھر ریکویسٹ کروں گا بڑی درمندی سے کہ جو لوگ لیبر کلاس ہیں، ورکر ہیں، 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، راج مستری، ترخان یا زمینوں پہ کام کرنے والے ذمہ دار، وہ یہ سب کچھ کھا سکتے ہیں جیسے ہزاروں سال سے کھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وائٹ کالر نوکریاں ہیں، جو آفس جاب پہ آ گئے ہیں، جو یہ مزدور ورکر موٹر سائیکل لے گا، پھر یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ دفتر کام کرنے والا، سفید پوش، دماغی کام کرنے والا بندہ یہ چیزیں نہیں کھا سکتا۔ یہ بہت طاقتور ہیں، 200 گرام 300 گرام کاربوہائیڈریٹ آپ کو کھانے کے لیے 8 10 12 گھنٹے کام کرنا پڑے گا۔ یہ اصل پوائنٹ یہ ہے جو لوگ سمجھ نہیں رہے۔ اسی لیے جو غریب ہیں، جو ورکر ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کو کسی ڈائٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بار بار بتاتا آ رہا ہوں، لوگ پھر سوال کرتے ہیں ہم کیا کریں۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو موٹر سائیکل گاڑی پہ آ جائیں گے، گھر سے نکلے، دفتر میں بیٹھے، کچھ ورزش نہیں کرتے، اور یہ روٹی چاول چیزیں چینی نہیں کھا سکتے، ان کے لیے یہ ساری ڈائٹ ہے۔ بیسیکلی میرا پرابلم یہ ہے، انہی میں زیادہ کامن ہے یہ۔ جو ہی وہ آدمی چھوڑے گا، موٹر سائیکل لے گا، ابھی اس کو چھوڑنی پڑے گی روٹی۔ یہ 2 چیزیں سمجھ لیں۔ میں آگے بھی لیکچر بناؤں گا، اور جو زیادہ تر میں کوشش کر رہا ہوں کہ پچھلے 5 سال بعد میں 400 کے بعد جو لیکچر ہیں یہ سارے نئی ریوائز کر رہا ہوں، پچھلے لیکچر۔ تو لہذا جو نئے آنے والے ہیں، نئے سننے والے ہیں، وہ 400 سے شروع کریں۔ کئی چیزیں نہیں، اسی طرح 4-5 سال بعد لیکچر سارے میں ریوائز کر رہا ہوں۔ اگلے لیکچر سیریز میں شروع کروں گا فیٹ کے بارے میں، انفرٹیلٹی، میل فیمیل، ڈاکٹر بیکمین کی جو ریسرچ ہے اس کے بارے میں لیکچر ہوں گے۔ تو یہ چیز سمجھ لیں، یہ عام آدمی کے لیے بالکل ٹھیک ہے خوراک، جو کام کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو سائیکل چلاتا ہے، جو پیدل چلتا ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کیٹو ڈائٹ سٹارٹ کی، پھر وہ کارب پہ شفٹ ہو گئے، اسٹڈی کرتے رہے، بہت ذہین آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے تاکہ کامیاب ہو جائیں، وہاں بھی لوگ بیماریوں سے بچ سکیں۔ ان کی 1.5 سال بعد ٹرائیگلیسرائڈ ریشو 1.6 ہو گئی، 21 کلو ویٹ لوز کیا، تمام دوائیاں ان کی بند ہو گئیں، اور یہ بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں، بہت خوش ہیں۔ آپ کیٹو ڈائٹ کی لیکچر 251 دیکھ لیں، اور کارنیوا کے لیے لیکچر 400۔ یہ آسان ہے، باقی بھی ہیں لیکن یہ آخری لیٹسٹ ہیں۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں، ہانگ کانگ میں سب سے زیادہ ایوریج لائف ہے 85 سال، وہاں 137 kg ایک بندہ ایک سال میں گوشت کھاتا ہے۔ پاکستان میں 24 kg ہے، لوگ کہتے ہیں مسلمان بہت کھاتے ہیں، اویلیبل نہیں ہے، غربت بہت ہے، یہ بڑا تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ اور انڈیا میں 3 kg ہے، لوسٹ ان دا ورلڈ انڈیا میں ہے۔ اس وجہ سے وہاں بیماریاں بھی دیکھیں، وہاں ڈاکٹر قادر وہ جو کام کر رہے ہیں ملٹ پہ، وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ لیبر کلاس کے لیے گندم سے ملٹ بہتر ہیں، یہ بھی میں کہتا ہوں۔ اس چیز کو سمجھ لیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، سارا اس کا ریفرنس ہے، یہ دیکھیں، اس میں انڈیا
جو ہے بگسٹ پروڈیوس ہے، انڈیا چوتھے نمبر پہ ہے، سب سے زیادہ بیف پروڈیوس کرتا ہے۔ یہی ہمارے لیے وہ بری خبر بھی یہ ہوگی کہ ابھی ہمارے یہاں انڈیا سے سارا اسمگل ہو کے آتے ہیں یہ بیل گائے وغیرہ، ابھی ایک ادھر نہیں آئیں گے، الگ پروڈکشن بہت زیادہ ہے، دنیا میں سب زیادہ بیف پروڈیوس کر رہا ہے اور استعمال سب سے کم کر رہا ہے، اسی لیے یہ بھی فیوچر میں بڑھ سکتی ہے۔ یہی سارے جتنے بھی نیوز ہیں یہ سارے گوگل میں سارے یہی کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ 3.2 kg یہ انڈیا کا ہے۔ تو دنیا میں اب یہ بات کہ گوشت خطرناک ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، سب جھوٹ ہے، فراڈ۔ یہ دیکھیں یہ جب یہ 1980-90 تک یہ تھیوری چلتی رہی، 2000 تک، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ اوپر جا رہا ہے، گوشت کی پروڈکشن یوزیج استعمال بڑھ رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو یوز ہو رہا ہے وہ چکن ہے، پھر پورک ہے، وہ ہم یعنی کہتے ہیں سور کا، اور بیف ہے۔ تو بیف کیونکہ مہنگا ہے، تیسرے نمبر پہ ہے، چکن سستا ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے، پاکستان میں چکن ہے، پھر بعد میں بیف ہے، پھر مٹن ہے۔ تو ورما صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بڑا پرابلم یہ بتا رہے ہیں کہ ہائی کارب ڈائٹ ہے، پروٹین لو اور فیٹ لو ہے۔ دیکھیں اس میں اچھی کوالٹی کی پروٹین نہیں ہے، پلانٹ پروٹین ہے، فیٹ بھی اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، آئل یوز کر رہے ہیں وہ، اس لیے یہ خطرناک ہے، بیماریوں کی جڑ ہے، اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل۔ دوسرا جو بیماری ہے یہ جنک فوڈ، یہ جتنا فاسٹ فوڈ ہے، یہ بوتلیں پیپسی، اس سے تباہی مچائی ہے۔ میں پھر بتا دوں، اگر صرف آپ یہ فاسٹ فوڈ چھوڑ دیں، بوتلیں، جوس، پیپسی، سارا کچھ، چینی، اور 50% آپ کو کسی پرہیز کی ضرورت نہیں، جو ورکر کلاس ہے، لیبر کلاس ہے، اس کے لیے پھر روٹی موٹی بالکل کھائیں۔ دوسرا ان کا مین جو ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ ینگ ایج میں شروع کریں، انسولین شروع ہونے سے پہلے۔ میں بھی یہ بتاتا آ رہا ہوں کہ 30-35 سال کی ایج میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، اور میری دعا ہے کہ دے جو نوجوانوں کو، کہ لو کارب پہ آ جائیں۔ میں نے چینل بتایا تھا وہ لو کارب کیٹو کارنیور، اسی میں رہیں ساری زندگی۔ یہ میں سلائیڈ ہے، یہ پچھلے لیکچر میں پتہ لگ جائے گا۔ ڈاکٹر ورما کا سب سے بڑے سپورٹر ہیں انڈیا میں، اور ہم بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اس طرف آئیں۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ ان کی پوری فیملی، یہ انہوں نے چارٹ بتایا کہ میرے پورے بچے، میری بیٹی، سارے اس پہ آ گئے ہیں کانورٹ ڈائٹ پہ۔ یہ بہت بڑا کمال ہے، ہم تو کنوینس نہیں کر سکے اپنوں کو ابھی تک، انہوں نے کر لیا ہے، یہ اس کا بہت بڑا کمال ہے۔ یہ لیکچر ہے، یہ آپ سن لیں، ڈاکٹر اینتھونی شیفے کے ساتھ ہیں، یہ کانور ہیں، یہ آپ ضرور سنیں، کوشش کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ میں ابھی نئے لیکچر سیریز شروع کروں گا، فیٹ کیا بنتا ہے، کس جگہ بنتا ہے، کیوں ضروری ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، فیٹ سے کون سے ہارمون آتے ہیں، نقصانات کیا ہیں، انفرٹیلٹی، میل فیمیل، ابھی یہ نئے ڈاکٹر بیکمین کے ریسرچ کے مطابق ہوں گے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔